یہ پروگرام پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے سرگرم آپ کی اپنی تنظیم پانی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے نوازا ہے۔ زبان کی صورت میں، آنکھوں کی صورت میں، کانوں کی صورت میں، ہاتھ اور پاؤں کی صورت میں، دل و دماغ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، اور ان اعضاء کے مختلف کام ہیں۔ ہر ایک کے اندر الگ صفت ہے۔ حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 سینسز، ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے مختلف خوبیاں رکھی ہے، تو وہ ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ یعنی آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے جب دیکھنے کی صفت رکھی ہے، اس کے اندر دیکھنے کا مادہ رکھا ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ یہ صفت کسی دوسرے عضو میں نہیں ہے۔ اگر انسان لاکھ چاہے کہ اس کو کان سے نظر آ جائیں، یا اس کو ہاتھ سے نظر آ جائیں، یا اس کو ناک سے نظر آ جائیں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف آنکھ میں رکھی ہے۔ اسی طرح کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت رکھی ہے، ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی طاقت رکھی ہے، زبان کے اندر اللہ رب العزت نے چکھنے کی اور بولنے کی طاقت رکھی ہے، اور ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے پکڑنے کی صلاحیت اور طاقت رکھی ہے، اور پاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے چلنے کی طاقت رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا یہ گویا گناہ ہے، کیونکہ امانت ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دے تو وہ اس کی امانت ہوتی ہے مؤتمن کے پاس، تو امانت والا جب چاہے اپنی امانت لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس میں خیانت کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آنکھ ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح استعمال کرنے کے لیے، صحیح دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس آنکھ کو غلط استعمال کرنا، اس سے غلط دیکھنا، یہ گویا خیانت ہے۔ اسی طرح کان اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کرنا گویا نعمت کی شکر گزاری ہے، اور اس کو غلط استعمال کرنا، اس سے غلط چیزیں سننا، گویا یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے، اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں۔ اسی طرح زبان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ زبان بظاہر تو یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے لیے کہا جاتا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرائم بڑے بڑے ہوتے ہیں، چونکہ یہ پورے جسم کی ترجمان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق آپ سے ہے، لہٰذا اللہ کے لیے آپ صحیح چلیں، دن صحیح طریقے سے گزاریں۔ اگر آپ صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر آپ ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ تو زبان، اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زبان عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ اس سے ہم گناہ کے کام کریں، اس سے ہم کسی کا دل دکھائیں، کسی کو ہم گالی دیں، کسی کی آبرو ریزی کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی پر بہتان لگائیں اور کسی کی چغلخوری کریں۔ ہرگز یہ اس لیے عطا نہیں فرمائی اللہ رب العزت نے۔ رمضان المبارک میں ہم حلال چیزوں سے تو ہمارا روزہ ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے ہم باز نہیں آتے، اس کے اندر ہم لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک۔ جب تک ہماری محفل میں غیبت نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تب تک ہمیں اس محفل میں مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ یہ زبان اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ ہم کسی کی غیبت کریں یا کسی پر بہتان لگائیں یا کسی کی چغلخوری کریں۔ چغلخوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، چغلخور آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ منافقت کی ایک صفت ہوتی ہے کہ دو بندوں کے درمیان ایک ہی بات دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی اس تک پہنچانا، گویا یہ ایک منافقت کی ایک کڑی ہے۔ اور منافق کی مثالیں ہیں، فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ منافق کی 3 مثالیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاثہ، 3 نشانیاں بتائی گئی ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلانا شروع کر دے. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. تجارت کو اٹھا لیں، تجارت کے اندر جب تک جھوٹ نہ بولا جائے تو تجارت میں ترقی نہیں ہوتی، وہ چلتی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. آدمی سچ بول کر بھی تجارت کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے لین دین ہیں اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جو کہ ایک گناہ کی چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات عطا فرماتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. امانت کی پاسداری نہیں ہوتی ہے اس کے پاس. اور تیسری چیز فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدے کی پاسداری بھی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. حالانکہ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان جس سے کر لیا کرو اس کو پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا، اللہ کے ہاں اس کے متعلق باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی. تو لہٰذا جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اس زبان کی خیانت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہم تو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، لیکن گناہ کی چیزوں سے ہم اپنی زبان کو نہیں روکتے. دوسروں کے دل دکھانے میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو لگام دو. اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جاتے ہیں. یہ زبان، اس کے ذریعے سے انسان مسلمان ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے. کہ اگر انجانے میں یا جانے میں کبھی ایسا کلمہ کہہ دیا جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور ہدایات کے خلاف ہو، تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے بسا اوقات. تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے اسی کے اندر اس کو استعمال کرنا. اس زبان سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اور اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. ہمیں تو یہ اس سے جو ہے کہا گیا ہے کہ اس سے اچھے کام کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اس زبان کو غلط نہ استعمال کریں، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. اور اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہی میں استعمال کریں. کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور وہ اصلاح کا ضرورت مند ہے، اصلاح کا محتاج ہے، تو اس کی اصلاح کریں. اللہ رب العزت نے جو زبان دی ہے اس کو ہم کسی مسلمان کی اصلاح میں ہم استعمال کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے اگر کوئی
غلط کام کرتا ہوا دیکھے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہوا دیکھے تو سب سے پہلے کوشش تو یہ کریں کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں، کہ اس اپنے مسلمان بھائی کو جا کے سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ یہ میرے بھائی، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، یہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ زبان سے اس کو روک دیں، اس کو زبان سے سمجھا دیں، اس سے کہہ دے کہ میرے بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ شریعت میں یہ منع ہے اور اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے اور اللہ کو ناراض مت کر۔ تو اس طرح اس کو زبان سے سمجھا دے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ فَبِقَلْبِي، دل کے اندر اس کو برا جان لے کہ یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے اور اس برے کام سے اللہ اس کا ہاتھ روک لے اور اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔